اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ کیمیائے سعادت جلد دوم یعنی رکن سوم و چہارم۔ رکن سوم راہ دین کے عقبات جن کو مہلکات کہتے ہیں۔ اصل اول ریاضت نفس کا پیدا کرنا، بری عادتوں کا علاج اور نیک عادتوں کے حصول کی تدبیریں کرنا۔ اصل دوم خواہشات شکم و فرج کا علاج اور ان دونوں کے حرص کا توڑنا اور ختم کرنا۔ اصل سوم بہت زیادہ حرص، بہت زیادہ گفتگو کرنے کا علاج، زبان کی آفتیں جیسے دروغ اور غیبت وغیرہ کا علاج۔ اصل چہارم غصہ، حسد اور عداوت کی آفتیں اور ان کا علاج۔ اصل پنجم دوستی یہ دنیا کا علاج اور یہ بتانا کہ دنیا کی دوستی ہی تمام گناہوں کی بنیاد ہے۔ اصل ششم دوستی مال کا اور بخل کا علاج۔ اصل ہفتم دوستی جاہ و حشمت کا علاج اور ان کی آفات۔ اصل ہشتم عبادت میں ریا کرنے اور خود کو پارسا ظاہر کرنے کا علاج۔ اصل نہم کبر و نخوت کا علاج، اخلاق حسنہ اور تواضع و عجز کے حصول کے طریقے۔ اصل دہم غرور و فریفتگی اپنے اندر پیدا کرنا اور اپنے بارے میں حسن ظن کا علاج۔ اصل اول ریاضت نفس اور خوئے بد سے پاکی حاصل کرنا۔ ہم اس فصل میں خوئے نیک کی بزرگی و اہمیت کے بارے میں بیان کریں گے۔ اس کے بعد خوئے نیک کی حقیقت اور اصل کو بتائیں گے اور بتائیں گے کہ ریاضت سے خوئے نیک حاصل ہو سکتی ہے، اس کا حصول ممکن ہے، پھر اس کے حصول کا طریقہ بیان کریں گے۔ خوئے بد کی علامتوں کو بیان کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہم وہ تدبیر بتائیں گے جس کے ذریعے کوئی شخص اپنے عیب کو خود پہچان سکے، پھر خوئے نیک پیدا کرنے کے طریقے بتائیں گے۔ اس کے بعد کی پرورش اور ان کی تربیت کا ذکر کریں گے اور بتائیں گے کہ اس کی ابتدائی کار میں مرید کو کس طرح کوشش کرنی چاہیے۔ اب ہم خوئے نیک کا فضل اور اس کا اجر سب سے پہلے بیان کرتے ہیں۔ خوئے نیک کا فضل اور اس کا اجر۔ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق نیک کی اس طرح تعریف فرمائی ہے۔ بے شک آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ خود سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اخلاق کے محاسن اور ان کی خوبیوں کا اتمام کروں۔ نیز آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اعمال کے پلہ میں سب سے عظیم چیز جو رکھی جائے گی وہ خوئے نیک ہے۔ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے دریافت کیا کہ دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا خلق نیک۔ پھر وہ شخص آپ کی داہنی جانب گیا اور یہی سوال کیا، آپ نے اس کو وہی جواب دیا۔ پھر وہ بائیں جانب گیا اور یہی سوال کیا، آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ آخری بار اس کے دریافت کرنے پر آپ نے فرمایا کہ تجھے نہیں معلوم، دین یہ ہے کہ تجھے غصہ نہ آئے، تو خشمگین نہ ہو۔ روایت ہے کہ آپ سے دریافت کیا گیا کہ فاضل ترین اعمال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا خلق نیک۔ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا تو جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ اس نے کہا کچھ اور نصیحت کیجئے، تو آپ نے فرمایا ہر بدی کے بعد نیکی کر تاکہ وہ اس کو مٹا دے۔ اس شخص نے عرض کیا کچھ اور نصیحت فرمائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیک لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا رکھ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کرامی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اچھے اخلاق عطا فرمائے ہیں اور خوبصورت چہرہ دیا ہے، اس کو چاہیے کہ اس کو جہنم کا ایندھن نہ بنائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے عرض کیا کہ فلاں عورت دن کو روزہ اور رات کو نماز میں بسر کرتی ہے، لیکن وہ بدخو ہے، اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو دکھ پہنچاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خوئے بد بندگی اور اطاعت کو اس طرح تباہ کر دیتی ہے جس طرح سرکہ شہد کو تباہ کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا میں فرمایا کرتے تھے، بار الہی تو نے میری خلقت خوب کی ہے تو میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا دے۔ نیز آپ فرمایا کرتے تھے کہ الہی مجھے تندرستی، عافیت اور اچھی عادتیں عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے دریافت کیا کہ بندہ کے حق میں اللہ تعالیٰ کی کون سی عطا بہترین ہے؟ آپ نے فرمایا
خلق نیک۔ پھر آپ نے فرمایا کہ نیک اخلاق گناہوں کو اس طرح نیست کر دیتا ہے جس طرح آفتاب برف کو پگھلا دیتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل رات میں نے ایک عجیب چیز مشاہدہ کی۔ میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا جو زانوں کے بل اوندھا پڑا ہوا تھا اور اس کے اور حق تعالیٰ کے درمیان ایک حجاب حائل تھا۔ اس شخص کے نیک اخلاق آئے اور وہ حجاب دور ہو گیا اور اس خلق نیک نے اس کو حق تعالیٰ تک پہنچا دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بندہ خلق نیک کی بدولت اس شخص کا درجہ حاصل کر لیتا ہے جس طرح کوئی دن میں روزہ رکھے اور رات میں نماز ادا کرے۔ اس کو آخرت میں اور بھی بلند درجے ملتے ہیں، اگرچہ وہ عبادت میں کم بھی ہوتا ہے تو اس کو خلق نیک کے باعث آخرت میں بلند درجے عطا ہوتے ہیں۔ سب سے پسندیدہ ترین اخلاق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھے۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کچھ عورتیں بلند آواز سے باتیں کر رہی تھیں اور شور مچا رہی تھیں۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئے۔ وہ عورتیں وہاں سے بھاگنے لگیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اپنی جان کی دشمنوں، مجھ سے ڈر رہی ہو اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تم کو ڈر نہیں ہے۔ ان عورتوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنسبت تمہارا خوف بہت زیادہ ہے اور آپ ان سے بہت زیادہ تند مزاج ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت ایک بار فرمایا کہ اس خدا کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ شیطان جس راستہ پر تم کو دیکھتا ہے اس راستہ کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے اور وہ تمہاری ہیبت سے وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ شیخ فضیل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نیک خو فاسق کی صحبت و ہم نشینی کو بدخو کاری کی صحبت سے زیادہ پسند کرتا ہوں۔ شیخ ابن المبارک ایک روز راستہ میں ایک بدخو کے ساتھ جا رہے تھے۔ جب وہ اس سے جدا ہوئے تو رونے لگے۔ لوگوں نے رونے کا سبب دریافت کیا تو آپ نے کہا کہ میں اس سبب سے رو رہا ہوں کہ بدخو بیچارہ تو میرا ساتھ چھوڑ گیا، لیکن اس کی بدخوئی نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا اور اس کے ساتھ لگی ہے۔ شیخ قطانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صوفی ہونا نیک خو ہوتا ہے، پس جو کوئی تم میں سے نیک خوئی میں زیادہ ہے وہ تم سے بڑا اور بلند پایا صوفی ہے۔ شیخ یحییٰ ابن معاذ رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خوے بد ایک ایسی معصیت ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی عبادت فائدہ نہیں دیتی، اور خوے نیک ایک ایسی سعادت ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کسی معصیت سے نقصان نہیں پہنچتا۔ نیک خوئی کی حقیقت معلوم ہونا چاہیے کہ نیک خوئی کیا ہے۔ اس کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے اور ہر ایک نے اپنے تجربہ اور مشاہدہ کی بنا پر اس کی وضاحت کی ہے، لیکن اس کی جامع و معنی تعریف نہیں کی جا سکی ہے۔ چنانچہ ایک دانشمند کا قول ہے کہ کشادہ روئی کا نام نیک خوئی ہے، ایک حکیم کا قول ہے لوگوں کی ایذا کو برداشت کرنا نیک خوئی ہے، ایک صاحب فرماتے ہیں کہ بدلہ نہ لینا نیک خوئی ہے، اور اسی طرح کی بہت سی تعریفیں کی گئی ہیں اور تمام تعریفیں فروئی ہیں۔ اس کی حقیقت اور جامع تعریف کسی میں بھی بیان نہیں کی گئی ہے۔ ہم جہاں اس کی حقیقت اور جامع تعریف بیان کرتے ہیں، معلوم ہو کہ انسان کو دو چیزوں کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، ایک جسم جس کو ان ظاہری آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اور ایک روح جس کو چشم دل کے سوا کسی اور چیز سے نہیں دیکھ سکتے، اور ان دونوں کے ساتھ برائی اور بھلائی وابستہ ہے۔ ایک کو حسن خلق کہتے ہیں اور دوسرے کو حسن خلق کہا جاتا ہے۔ حسن خلق سے مراد صورت باطنی ہے، جس طرح حسن خلق سے مراد صورت ظاہر ہے، اور جس طرح ظاہری صورت کو اس وقت اچھا کہا جاتا ہے کہ آنکھیں خوبصورت ہوں، دہن خوبصورت ہو، اور جب ناک، منہ اور آنکھیں خوبصورت ہوتی ہیں تو اور دوسرے اعضاء بھی اس کی مناسبت سے خوبصورت ہوتے ہیں۔ بس یہی حال صورت باطنی کا ہے کہ وہ اس وقت تک خوبصورت نہیں ہو سکتی جب تک اس کے اندر یہ تمام قوتیں اچھی اور عمدہ حالت میں نہ ہوں، یعنی قوت علم، قوت خشم، قوت شہوت اور قوت عدل۔ قوت علم سے ہماری مراد زیرکی اور دانائی ہے۔ قوت علم کی خوبی یہ ہے کہ آسانی سے کلام کے جھوٹ اور سچ میں تمیز کر سکے اور برائی سے اچھائی کو پہچان سکے، اسی طرح اعمال و افعال کی اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکے اور حق کو باطل سے پہچان سکے، یعنی حق و باطل میں تمیز کر سکے۔ اعتقادات میں کون سا عقیدہ حق ہے اور کون سا عقیدہ باطل ہے،
जैसा कि हक ताला का ये इरशाद है, यानी जिसने हिकमत हासिल की उसने खैर कसीर को हासिल किया। कुव्वते ग़ज़ब शहवत की खूबी और नेकी ये है कि वो सरकशी न कर सके और शरा अकल के हुक्म के ताबे हो, ताकि अकल शरा की अताअत आसानी से कर सके। कुव्वते अदल की खूबी और नेकी ये है कि ग़ज़ब और शहवत को इस तरह काबू में रखे जैसा कि दीन और अकल का इशारा हो। गैज़ व ग़ज़ब की मिसाल शिकारी कुत्ते की है और शहवत की मिसाल घोड़े की, और अकल की मिसाल उस घोड़े पर सवार होने वाले की है। और घोड़ा कभी कभी सरकश भी हो जाता है और कभी इशारों पर चलता है और कभी कुत्ता सिखाया हुआ होता है, इसके मुताबिक काम करता है, और कभी वो अपनी तवा के मुताबिक काम करता है। बस जब तक घोड़ा सदाया हुआ और कुत्ता तरबियत किया हुआ नहीं होगा, सवार को ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि शिकार हासिल कर लेगा, बल्कि इस बात का अंदेशा है कि कहीं खुद हलाक ना हो जाए, कि कुत्ता उस पर हमला न कर दे और घोड़ा उसको जमीन पर पटक न दे। और अदल के ये मानी है कि इन दोनों यानी ग़ज़ब व शहवत को अक्लो दीन का मुती बनाए। कभी शहवत को खस्म व ग़ज़ब पर मुसल्लत कर दे ताकि उसकी सरकशी खत्म हो जाए, और कभी ग़ज़ब व खशम को शहवत पर मुसल्लत कर दे ताकि उसकी हिस्स खत्म हो जाए। जब इन चारों सिफात में ये खूबी और नेकोई पैदा हो जाएगी तो फिर उसको खूबी मतलब कहा जाएगा, और अगर उनमें बाज के अंदर खूबी ना हो और बाज में हो तो उसको खूबी मतलब नहीं कहा जाएगा। जिस तरह किसी का दहन तो खूबसूरत हो लेकिन नाक अच्छी ना हो तो ये मतलब खूबसूरती ना होगी। मालूम होना चाहिए कि जब इन चारों सिफात में से कोई एक भी ज़श्त खराब होगी तो इससे बुरे अखलाक और बुरे काम सरजद होंगे। इन सिफात की बुराई और उनकी ज़श्ती दो असबाब की बिना पर होती है, यानी एक का महदूद ना होना, हद से बढ़ जाना, और दूसरी सूरत में नाकिस होना। इसी तरह जब कुव्वत इल्म हद से फजूं होती है तो वो बुरे कामों में सर्फ होने लगती है और उससे चालाकी और हमादानी के दावा की बुरी सिफ़त पैदा होती है। और जब ये नाकिस और तफरीत में होती है तो इससे बेखबरी और हमाकत का ज़ुहूर होता है। जब ये इत्तेदाल पर होती है तो इससे दुरुस्त तदबीर, साइब राय, मुनासिब और दुरुस्त फिक्र व ख्याल और सही दानश्वरी के सिफात पैदा होते हैं। जब कुव्वत ग़ज़बानी खशम हद इफरात में होती है तो इसको तहूर कहा जाता है, और जब नाकिस और तफरीत में होती है तो इसमें बदवली और बेहमीयती यानी बेगैरती ज़हूर में आती है। और जब ये हालत इत्तेदाल में होती है, ना ज्यादा ना कम, तो इसको शुजात कहते हैं। और इसी शुजात से करम, बुजुर्ग हिम्मती, दलेरी, हिल्म, बुर्दबारी, आहिस्ता रवी, गुस्सा का ज़बत और इसी किस्म के दूसरे औसाफ पैदा होते हैं। और तहूर से शेखी, तकब्बुर और गुरूर, ढीठपन और खतरनाक कामों में दखल अंदाजी और इस जैसी बुरी सिफात पैदा होती हैं। और जब ये तफरीद की सूरत में होती है तो इससे बेबसी, खुदख्वारी, बेचार की, रोना धोना, दूसरों की खुशामद करना और मुज़लत के औसाफ पैदा होते हैं। अब रही कुव्वत शाहवानी, जब ये आलिम अफरात में या हद से फजूं होती है तो इसको शरह कहते हैं। और इससे शोखी, ढिठाई, बेबाकी, बेमुरव्वती, नापाकी, हसद और उमरा तवंगरों के हाथों जिल्लत बर्दाश्त करना और दरवेशों को हकीर समझना जैसे बुरे औसाफ पैदा होते हैं। और अगर ये हद तफरीत में होती है तो इससे सुस्ती, नामर्दी, बेशर्मी, बेहिसी के जज्बात पैदा होते हैं। और जब ये हालत इत्तेदाल पर होती है तो इससे शर्म, कनात, नरमी करना, सब्र, पाक दिली और दूसरों से मुवाफिकत के औसाफ पैदा होते हैं। अब मालूम हो गया होगा कि इन कुव्वतों में से हर एक कुव्वत के दो जानिब और दोनों ज़िश्तो मज़मूम है। सिर्फ उनका इत्तेदाल अच्छा और पसंदीदा है, और इनके दोनों किनारों में जो दरमियाना हिस्सा है वो बाल से ज्यादा बारीक है, यानी इत्तेदाल, और उसी का नाम सिरात मुस्तकीम है। ये अपनी बारीकी में आखिरत के सिरात की तरह है। जो कोई दुनिया में इस सिरात पर सीधा कदम उठाएगा, सही और दुरुस्त तरीका पर चलेगा, कल कयामत में उस सिरात से उसको कुछ खतरा नहीं होगा। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने हर हल्क में हद इत्तेदाल रखी है और उसके दोनों किनारों पर कदम रखने से मना फरमाया है। इरशाद फरमाया है, अल्लाह ताला ने इस इरशाद में उस शख्स की तारीफ की है जो नफका के अंदर ना तंगी करता है और ना इसराफ करता है, बल्कि दरमियाना रवि इख्तियार करता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब फरमाते हुए इरशाद किया, अपने हाथ को इस तरह बंद ना करो, यानी ना हाथ को बिल्कुल रोक लो कि कुछ ना दो, और ना इस कदर कुशादा कर दो कि सब कुछ दे दो और खुद बेसरो सामान रह जाओ। बस मालूम होना चाहिए कि मुतलक नेक हुई है
کہ جس میں یہ تمام باتیں بشرطِ اعتدال موجود ہوں۔ جس طرح خوبصورتی وہی ہے کہ جسم کے تمام اعضاء سڈول اور خوبصورت ہوں۔ لوگ اس حیثیت سے 4 طرح پر ہیں۔ اول ایسا شخص کہ ان تمام صفات کا کمال اس کے اندر موجود ہو اور نیک خوئی اس میں بدرجہ کمال موجود ہو۔ بس تمام مخلوق کو ایسے شخص کی پیروی کرنی چاہیے، اور ایسا شخص اور ایسی ہستی سوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور کوئی دوسری نہیں ہے۔ جس طرح خوبصورتی کا کمال یوسف علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے، دوم یہ کہ یہ صفات اس شخص کے اندر نہایت زشتی اور برائی کے ساتھ موجود ہوں۔ اس کا نام مطلق بدخوئی ہے۔ مخلوق سے اس کا نکال باہر کر دینا واجب ہے، اور زشتی جس کا نام ہے وہ شیطان کی زشتی ہے، جو باطن اور صفات و اخلاق کی زشتی ہے۔ سوم وہ جو زشتی اور خوبی کے درمیان میں ہو، سوم وہ جو زشتی اور خوبی کے درمیان میں ہو لیکن نہ کوئی سے قریب تر ہو، چہر وہ جو ان دونوں کے درمیان ہو لیکن زشتی سے قریب تر ہو۔ جس طرح حسن ظاہری میں اس کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ اس میں نیکوئی حد درجہ موجود ہوتی ہے اور زشتی کم تر ہوتی ہے، بلکہ اکثر درمیانہ حالت اس کی ہوتی ہے، اسی طرح خلق نیکوں میں بھی یہی صورت ہوتی ہے۔ بس ہر ایک شخص کو کوشش کرنا چاہیے کہ اگر وہ کمال کے درجہ تک نہ پہنچ سکے تو کم از کم اس درجہ تک ضرور پہنچ جائے جو کمال سے نزدیک تر ہو، خواہ اس کے تمام اخلاق اچھے ہوں یا زیادہ تر اچھے اور کم تر برے ہوں، یا بعض نیکو اور خوب ہوں۔ جس طرح خوشروئی اور زشت روئی میں تفاوت و درجات کی کوئی انتہا نہیں ہے، اسی طرح خلق میں بھی تفاوت و درجات کی کوئی حد و نہایت نہیں ہے۔ یہ تھے معنی خلق نیک کے جو ہم نے بیان کیے، اور یہ صرف ایک چیز نہیں ہے، نہ 10 20 نہ 100 بلکہ بے شمار ہیں، لیکن ان سب کی اصل وہی 4 قوتیں ہیں، یعنی وقت علم، قوت غضب، قوت شہوت اور قوت عدل، اور دوسری تمام چیزیں اور باتیں اس کی فرو ہیں۔ خلق نیک کا حصول ممکن ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ ایک گروہ یہ کہتا ہے، جیسا کہ وہ تخلیق ظاہری نظر آتا ہے، اس اعتبار سے کوتاہ کو دراز اور دراز کوتاہ نہیں کہا جا سکتا، اسی طرح زشت کو خوب اور خوب کو زشت نہیں بنایا جا سکتا۔ لیکن ان لوگوں کا ایسا خیال کرنا غلطی ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہوتی تو پھر تادیب و تربیت، نصائح اور نیک باتوں کی ترغیب دینا، یہ سب باتیں باطل ٹھہرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے اخلاق کو اچھا بناؤ، تو پھر یہ بات کس طرح محال ہو سکتی ہے؟ غور کرو، جانوروں کو سدھار کر سرکشی سے باز رکھا جاتا ہے، وحشی جانوروں میں انس کا جذبہ پیدا کر دیا جاتا ہے، بس اس کا نیک خلقت پر کرنا باطل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کام 2 طرح کے ہوتے ہیں، بعض وہ ہیں جو انسان کے اختیار میں ہیں، یعنی افعال اختیاری، اور ارادی، یعنی انسان کے اختیار کو ان میں دخل ہے، اور بعض وہ ہیں جو انسان کے اختیار سے باہر ہیں، جیسے کھجور کی گٹھلی سے سیب کا درخت نہیں اگایا جا سکتا، ہاں اسے درخت خرما اگایا جا سکتا ہے، بشرطے کہ اس کی تربیت کی جائے اور اس کے تمام لوازم پورے کیے جائیں۔ بس اسی طرح قصب اور خواہش کی اصل، یعنی جذبہ اصلی کو انسان سے اختیار کے ذریعے نہیں نکالا جا سکتا، یعنی یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اس قوت غضبی اور شہوانی کو ریاضت سے حد اعتدال پر لایا جا سکتا ہے، اور ایسا تجربہ سے معلوم ہو چکا ہے۔ البتہ بعض اخلاق کی تربیت اور ان کو اعتدال پر لانا دشوار تر بھی ہے۔ اس دشواری کے 2 اسباب ہیں، ایک تو یہ کہ یہ خلق اصل فطرت میں قوی تر ہو، اور دوسرے یہ کہ ایک مدت مدید تک اس کی اطاعت میں رہا ہو، یعنی خلق بد کو اپنائے رہا ہے۔ اخلاق کے 4 درجہ ہیں۔ اخلاق کے مراتب و درجات 4 ہیں۔ اول درجہ یہ ہے کہ انسان سادہ دل ہو اور نیک و بد کی پہچان نہ ہو، اور نہ نیک و بد کسی عادت کو اختیار کیا ہو، یا وہ اپنی فطرت اولین پر ہو تو ایسی فطرت نقش پذیر ہوتی ہے اور جلد ہی اصلاح کو قبول کر لیتی ہے۔ بس اس کو صرف تعلیم کرنے والے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اس کو اخلاق بد کی آفتوں سے آگاہ کر دے اور اچھے اخلاق کی طرف اس کی رہنمائی کرے۔ ابتدا میں بچوں کی یہی فطرت ہوتی ہے، یعنی سادہ و صاف، اور ان کے ماں باپ ان کی راہ کھوٹی کرتے ہیں کہ ان کو دنیا کا حریص بنا دیتے ہیں اور ان کو اتنی ڈھیل دے دیتے ہیں کہ وہ جس طرح چاہے زندگی بسر کریں۔ بس ان کا خون ناحق باپ کی گردن پر ہوتا ہے۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یعنی خود کو اور اپنے اہل کو آتش دوزخ سے بچاؤ۔ درجہ دوم،
درجہ دوم یہ ہے کہ ابھی ایک فرد نے بری باتوں پر اعتقاد نہیں کیا ہے، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے شہوت و غضب کی اتباع کا عادی بن گیا ہے، باوجود کہ وہ جانتا ہے کہ یہ کام کرنے کے لائق نہیں، پھر بھی ان کو کرتا ہے۔ تو ایسے شخص کی اصلاح ایک کار دشوار ہے۔ ایسے شخص کو دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک یہ کہ فساد کی عادت اس سے دور کی جائے، دوسرے یہ کہ صلاح و درستی کی اس کے اندر تخم کاری کی جائے۔ ہاں، اگر اس کے اندر اس کا احساس پیدا ہو جائے کہ میری اصلاح ہونی چاہیے اور یہ خواہ بد مجھ سے دور ہونا چاہیے، تو پھر ایسے شخص کی اصلاح بہت جلد ہو جاتی ہے اور فساد کی خواہش سے دور ہو جاتی ہے۔ درجہ سوم یہ ہے کہ خواہ فساد ایک شخص کے اندر پیدا ہو چکی ہے اور اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ایسے کام نہیں کرنے چاہیے، بلکہ خواہ فساد اس کی نظر میں پسندیدہ اور خوب ہے، تو ایسے شخص کی اصلاح نہیں ہو سکتی سوائے شاذ و نادر کے۔ درجہ چہارم یہ ہے کہ وہ خواہ فساد پر فخر کرتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ شاندار کام ہے، جیسے کوئی شخص لاف زنی کرتا ہے کہ میں تو اتنے لوگوں کو فوت کر چکا ہوں اور اتنی شراب پی چکا ہوں، تو ایسے شخص کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ البتہ آسمانی سعادت اس کے شریک حال ہو تو دوسری بات ہے، یعنی اصلاح ہو جائے، ورنہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ علاج کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی عادت کو وہ ترک کر دے تو اس کا صرف ایک طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ عادت جس بات کو کہے تو اصلاح چاہنے والا شخص اس کے خلاف کرے، کہ شہوت کو سوائے مخالفت کے شکست نہیں دے سکتے، ہر چیز کو اس کی ضد ہی توڑتی ہے۔ جس طرح اس بیماری کا علاج جو گرمی سے پیدا ہوتی ہے سردی کھانے سے کیا جا سکتا ہے، اسی طرح بخل کی عادت بد کا علاج سخاوت و داد و دہش ہے۔ اسی طرح دوسری عادتوں کا قیاس کرنا چاہیے۔ بس جس کام میں نیک عادت پیدا کی جائے گی اس میں خلق نیک پیدا ہو جائے گا، اور شریعت نے جو نیکوکاری کی تعلیم دی ہے اس کا یہی راز ہے کہ مقصود اس سے یہ ہے کہ بری صورت یا بری عادت سے دل کو نفرت ہو جائے اور اچھی صورت کی طرف اس کا رخ ہو جائے۔ انسان کو اور تکلیف کے ساتھ جس بات کی عادت ڈالتا ہے وہ اس کی طبیعت بن جاتی ہے۔ بچہ کو دیکھ لو کہ وہ ابتدا میں مکتب سے بھاگتا ہے اور تعلیم سے بچتا ہے، لیکن جب اس کو التزام کے ساتھ تعلیم دی جاتی ہے تو پھر وہی تعلیم جس سے وہ بھاگتا تھا اس کی طبیعت بن جاتی ہے، اور جب وہ جوان ہوتا ہے تو پھر اس کو علم کے اندر لطف حاصل ہوتا ہے، اور بغیر پڑھے لکھے وہ نچلا نہیں بیٹھ سکتا، بلکہ یہاں تک کہ اگر کبوتر بازی، شطرنج بازی یا کمار بازی کسی کی طبیعت بن جاتی ہے تو وہ دنیا کی تمام راحتیں اور اس کے پاس جو کچھ مال و متاع ہے ان بازیوں پر تاج دیتا ہے اور ان کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتا، بلکہ بعض چیزیں جو انسان کی طبیعت کے خلاف ہوتی ہیں وہ بھی عادت کی بنا پر طبع ثانی بن جاتی ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ جو عیاری پر فخر کرتے ہیں، باوجود کہ ان کو کوڑے لگائے جاتے ہیں، ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، لیکن وہ ان تمام باتوں پر صبر کرتے ہیں۔ مثلا سینگی لگانے والے اور خاک روبوں ہی کو دیکھ لو کہ وہ ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں، کہ ایسا فخر علماء اور سلاطین بھی ایک دوسرے پر نہیں کرتے ہیں۔ یہ تمام باتیں اس عادت کا ثمرہ ہیں۔ جو لوگ مٹی کھانے کے عادی ہو جاتے ہیں وہ بیماری بلکہ ہلاکت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن مٹی کھانا نہیں چھوڑتے۔ بس اسی طرح وہ باتیں جو خلاف طبع اور اس کی ضد ہیں، جب وہ عادت کے باعث طبع ثانیہ بن جاتی ہیں تو جو چیز طبیعت کے مطابق ہو اور دل کو ایسا فائدہ بخشے جیسے کھانا اور پانی جسم کو، تو وہ عادت سے کیوں نہ حاصل ہوگی، جبکہ خلاف طبیعت چیزیں عادت سے موافق طبع بن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی بندگی اور قوت شہوانی اور غضبانی کو معلوم کرنا انسان کی طبیعت کا تقاضا ہے، کیونکہ اس کو ملائکہ کے بھرپور جوہر سے بنایا ہے اور اس کی غذا یہی ہے۔ گناہوں کی طرف اس کا مائل ہونا اس سبب سے ہے کہ وہ بیمار ہے یا پانی اصل غذا سے بیزار ہو گیا ہے، اور مشاہدہ ہے کہ بیمار اکثر اچھے اور لطیف کھانوں سے بیزار ہوتے ہیں اور نقصان پہنچانے والی غذاؤں کے حریص اور مشتاق ہوتے ہیں۔ پھر جو شخص خداوند تعالیٰ کی معرفت اور اس کی محبت سے زیادہ کسی دوسری چیز کو دوست رکھے تو سمجھ لو کہ اس کا دل بیمار ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان کے دلوں میں آزار ہے، اور فرمایا کہ رستگاری اس کے لیے ہے جو پاک دل کے ساتھ خدا کے حضور میں آیا۔ جس طرح جسم اور بدن کا بیمار اس دنیا کی ہلاکت میں گرفتار ہوگا، اسی طرح جو دل بیمار ہے کہ وہ اس جہان کی ہلاکت میں گرفتار ہوگا، اور جس طرح بیمار کی صحت اس بات پر موقوف ہے کہ طبیعت کے حکم کے بموجب نفس کی خواہش کے برخلاف کڑوی دوا استعمال کرے،
इसी तरह दिल की बीमारी भी उस वक्त दूर होगी जब ख्वाहिशात नफसानी को तर्क कर दे और साहिब शरह के इरशाद के मुताबिक जो दिलों के तबीब हैं अमल करे। वसल सोम यह है कि तन का इलाज और दिल का इलाज दोनों एक ही तरह पर हैं। जिस तरह गर्मी के लिए सर्दी और सर्दी के लिए गर्मी मौजूं और मुवाफिक है, इसी तरह जिस पर तकब्बुर का मर्ज़ गालिब है वो तवाज़ो इख्तियार करने से शिफा पाएगा, और जब तवाज़ो का किसी में गलबा होगा और तवाज़ो आलम तफरीत में पहुंच जाएगी तो सिफ्त नमूदार होगी। इसका इलाज तकब्बुर इख्तियार करने से होगा। बस मालूम हुआ कि नेक इखलाक पैदा होने के 3 ज़राए हैं। एक असल खलकत है जो हक ताला का इनाम और उसकी बख्शिश है कि उसने किसी को असल खलकत ही में नेक तो पैदा किया है, यानी सख्त और मुतवाज़ो बनाया है, और ऐसे बहुत से लोग हैं। दूसरा जरिया यह है कि कोई बेतकल्लुफ नेक अफाल इस तरह इख्तियार करे कि वो उसकी आदत बन जाए। तीसरा जरिया यह है कि खुश इखलाक को देखे और उनसे मेल जोल रखे, तो इस तरह वो भी उनके से इखलाक इख्तियार करेगा अगरचे खुद उनसे बेखबर रहे। बस जिस किसी को ये तीनों सादतें हासिल हो जाए कि वो असल खलकत में भी नेक खू हो और नेक कामों की आदत डाले और नेक लोगों की सोहबत में रहे, तो ऐसा शख्स दर्जा कमाल को पहुंच जाएगा। और जो शख्स इन तीनों सादतों से महरूम है, यानी असल फितरत भी उसकी नाकिस, अशरार की सोहबत में रहा और बुरे कामों की आदत डाल ली, तो वो शकावत में पूरा है, पूरा शक्की है। इस सादत और शकावत के दरमियान बहुत से मदारिज हैं कि बाज को वो हासिल हो और बाज को हासिल ना हो, या बाज को बाज हासिल हो और बाज हासिल ना हो। बस हर एक की शकावत और सादत इसी के मुताबिक होगी। जैसा कि इरशाद है, जो कोई जर्रा बराबर नेकी करेगा उसको देखेगा, और जो कोई जर्रा बराबर बदी करेगा उसको भी देखेगा, यानी दोनों की जज़ाओ सजा पाएगा। फसल अमाल खैर ही तमाम सादतों की असल हैं। मालूम होना चाहिए कि अमाल की असल अज़ाए रईसा से है, जवारे असल अमाल हैं, यानी इससे मकसूद दिल का तगय्युर है, क्योंकि दिल ही है जो आलिम आखिरत का सफर करेगा। बस चाहिए कि दिल जमालो कमाल का मालिक हो, ताकि बारगाही इलाही के हुजूर के काबिल बन सके कि जब आईना साफ और शफाफ यानी बेजंगार होता है तो मलकूत की सूरत उसमें नजर आएगी। जब ये साफ और शफाफ होगा तो ऐसा जमाल इसमें मुशाहिदा करेगा कि वो बहिश्त जिसकी तारीफ उसने सुनी है उसको हकीर और नाचीज नजर आए। अगरचे इस आलम में भी जिस्म का भी एक हिस्सा है, लेकिन असल दिल है और तन इसका ताबे है। दिल कुछ और है और जिस्म कुछ और है कि दिल आलम मलकूत है और तन आलिम अजसामो आलम शहादत है, जिसका बयान हम इस किताब कीमिया सादत में कर चुके हैं। अगरचे दिल तन से एक अलग चीज है, लेकिन दिल का इससे एक खास ताल्लुक है, इसलिए कि हर एक नेक अमल से दिल में नूर पैदा होता है और अमले बद से इसमें जुल्मत और तारीकी पैदा होती है। जो नूर दिल में पैदा होता है वो नूर सादत का खत्म है, और ये जुल्मत, शकावत और बदबख्ती का बीज है। इसी इलाका के बायस इंसान को इस आलम फानी में लाया गया है ताकि इस तन के वास्ते और आला से अपने अंदर सादत और सिफात कमाल पैदा करे। मसलन किताबत दिल की एक सिफ्त है, लेकिन किताबत का फेल उंगलियों से ताल्लुक रखता है। अब अगर कोई चाहता है कि अच्छा लिखे तो उसकी तदबीर यह है कि खूब कोशिश करके अच्छे लिखे, ताकि उसका दिल अच्छे खत का नक्श कबूल करे और इसका आदी बन जाए। जब इस तरह दिल उस नक्श को कबूल करेगा तो फिर उंगलियां खुद ब खुद बातिन से उसको लेने लगेगी। बस इसी तरह नेक कामों की मश्क से इंसान का दिल खुल्क नेक को कबूल करने लगता है और खुल्क नेक उसकी सिफ्त बन जाती है। उस वक्त तमाम अफाल उस खुल्क के मवाफिको मुताबिक सादिर होने लगते हैं। बस तमाम सादितों का आगाज नेक कामों से होगा जो कि तकल्लुफ के साथ किए गए हैं, जिसके नतीजा में दिल नेकी की सिफ्त को कबूल कर लेता है और फिर इस नेकी का नूर आश्कार होता है। फिर ये हालत हो जाएगी कि वो नेक काम जो पहले बेतकल्लुफ किए जाते थे उनका अब इसको मलका हो जाएगा, यानी बगैर दुश्वारी के उनका सुदूर होगा। इस कैफियत और आदत की असल वो इलाका है जो दिल और तन में मौजूद है कि इससे ये दोनों असर कबूल करते हैं। यही वजह है कि जो काम गफलत से किया जाएगा नाचीज होगा, क्योंकि इसका इलाका दिल से न था और दिल इससे गाफिल था। फसल तमाम अखलाक हसना को तबीयत बन जाना चाहिए ताकि तकल्लुफ बरकरार न रहे। मालूम होना चाहिए कि इस बीमारी को जो सर्दी से बीमार हुआ है बेअंदाज गर्म चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो
کہ وہ حرارت بھی ایک مرض بن جائے۔ اس کے لیے اعتدال کی ضرورت ہے اور اس کا معیار مقرر ہے جس کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ مزاج اعتدال پر ہے، نہ زیادہ گرمی سے رغبت ہو اور نہ زیادہ سردی سے۔ جب مزاج اس حد اعتدال پر پہنچ جائے تو علاج کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اس وقت یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ اعتدال مزاج باقی رہے۔ اس وقت معتدل چیزوں کو استعمال میں لانا چاہیے۔ بس اس طرح اخلاق کے بھی دو طرفیں ہیں۔ ہر خلق کے دو پہلو ہیں، ایک محمود ہے اور دوسرا مذموم، اور جو ان کے وسط میں ہوگا وہی معتدل ہے اور وہی ہمارا مقصود ہے۔ مثلا ایک شخص بخیل ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو مال خرچ کرنے پر آمادہ کریں، یہاں تک کہ خرچ کرنا اس کے لیے آسان کام بن جائے، لیکن اتنا بھی خرچ نہ کرنے لگے کہ اسراف بن جائے کہ یہ مذموم ہے۔ اخلاقی درستی کے لیے ایسی میزان شریعت ہے جس طرح جسم کے علاج کے لیے طب ایک ترازو ہے۔ بس یہ ہونا چاہیے کہ جہاں شریعت خرچ کرنے کا حکم دے تو یہ خرچ کرے، خرچ کرنے میں تکلف نہ کرے، اور ایسے مقام پر امساک اور بخل سے کام نہ لے، اور جہاں شریعت مال خرچ کرنے کا حکم نہ دے تو پھر ایسے موقع پر خرچ نہ کرے تاکہ اعتدال کی حد باقی رہے۔ اب جہاں خرچ کرنے کا حکم ہو وہاں اس کا دل خرچ کرنا نہ چاہے یا بے تکلف خرچ کرے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ابھی تک بیمار ہے۔ اس سلسلہ میں پسندیدہ بات یہ ہے کہ بے تکلف دوا استعمال کرے تاکہ یہ تکلف رفتہ رفتہ اس کی سرشت بن جائے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حق تعالیٰ کی اطاعت رغبت سے کرو، اگر یہ ممکن نہ ہو تو جبر سے کرو، کہ اس میں جبر کرنا بھی بھلائی کا سبب ہوگا۔ معلوم ہونا چاہیے کہ جو شخص اپنا مال تکلف سے دیتا ہے اس کو سخی نہیں کہتے، بلکہ سخی وہ ہے کہ مال کا دینا اس پر گرا نہ ہو، اور جو کوئی بے تکلف خرچ کرتا ہے وہ بخیل نہیں بلکہ بخیل وہ ہے جو بالتوائے مال کو جمع کرے۔ بس ضروری ہے کہ آدمی کے تمام اخلاق ملکہ ہوں اور ان میں تکلف کو دخل نہ ہو، بلکہ کمال خلق یہ ہے کہ آدمی اپنے اختیار کی بات شرع کے ہاتھ میں دے دے اور شریعت کی اطاعت اس پر آسان ہو، اور اس کے دل میں کسی قسم کا نزاع باقی نہ رہے، جیسا کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اس ارشاد گرامی میں ایک راز ہے، اگرچہ اس کتاب میں اس کا بیان مشکل ہے، لیکن اس کی طرف ہم اشارہ کریں گے۔ اے عزیز، معلوم ہونا چاہیے کہ آدمی کی سعادت یہ ہے کہ ملائکہ کی صفت حاصل کرے، کیونکہ وہ ان کے جوہر سے بنا ہے اور اس عالم میں ایک پردیسی کی طرح آیا ہے، اور اس کا اصل ٹھکانہ فرشتوں کا مقام ہے۔ بس جو یہاں سے اجنبی بن کر جائے گا اس کو فرشتوں میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ بس ضروری ہے کہ جب وہاں پہنچے تو ٹھیک ٹھاک ان کی صفت رکھتا ہو اور کوئی اجنبی صفت دنیا کی اس کے ساتھ نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ جس کو مال جمع کرنے کا شوق دنیا میں رہا ہے وہ مال کے خیال میں جہاں مصروف ہے، اور جس کو خرچ کرنے کا ذوق ہے وہ اپنے اس دھندے میں مصروف ہے، اور جو تکبر میں مبتلا تھا وہ اب بھی مخلوق کے ساتھ مشغول ہے، اور جو تواضع کا حریص ہے وہ بھی مخلوق کے ساتھ مشغول ہے۔ اور ملائکہ کا حال یہ ہے کہ وہ نہ مال کی طرف مائل ہیں نہ خلق کے ساتھ مشغول ہیں، بلکہ خدا کی محبت میں اس طرح مستغرق ہیں کہ کسی اور چیز کی طرف التفات ہی نہیں کرتے۔ بس ضروری ہے کہ آدمی کے دل کا تعلق مال اور مخلوق کے ساتھ نہ رہے تاکہ ان تعلقات سے بالکل پاک و صاف ہو، اور کوئی ایسا وصف ہے کہ کلیتاً اس کا ترک کرنا ممکن نہیں ہے تو چاہیے کہ اس کے وسط یعنی اعتدال کو اختیار کرے تاکہ ایک اعتبار سے وہ دونوں سے خالی ہو۔ جس طرح پانی کی گرمی اور سردی اس کے لیے ضروری ہے، لیکن جب وہ حالت اعتدال پر ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ پانی نہ سرد ہے اور نہ گرم۔ پس تمام صفات میں جو اعتدال کا حکم دیا گیا ہے اس کا راز یہی ہے۔ پس ان باتوں کا خیال دل سے رکھنا چاہیے تاکہ تمام مخلوق سے کٹ کر خدا کی محبت میں مستغرق ہو جائے، جیسا کہ ارشاد فرمایا ہے۔ بلکہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت بھی یہی ہے، چونکہ تمام علائشوں سے انسان کا پاک ہونا ممکن نہیں ہے تو اس طرح حکم دیا گیا ہے۔ بس اس سے معلوم ہوا کہ تمام ریاضتوں سے مقصود یہ ہے کہ انسان مرتبہ توحید تک کسی طرح پہنچ جائے، اس کو دیکھے، اسی کو پکارے، اسی کی بندگی کرے، اس کے سوا اس کے دل میں کچھ اور خواہش باقی نہ رہے۔ جب یہ وصف پیدا ہوگا تو انسان عالم بشریت سے گزر کر مقام حقیقت تک جا پہنچے گا۔ فصل۔ جاننا چاہیے کہ ریاضت بہت زیادہ دشوار ہے، بلکہ جان کندنی کا مقام ہے، لیکن اگر مرشد طبیب حاسق ہو اور اچھی دوا جانتا ہو تو یہ بات سہل ہے۔ طبیب کی خوبی یہ ہے کہ مریض کو بار اول ہی
حقیقت کی طرف دعوت نہ دے کہ اس کو وہ سمجھ نہ سکے گا۔ جیسے ایک بچے سے کہا جائے کہ مدرسہ چل تاکہ وہاں تجھ کو ریاست کا درجہ حاصل ہو، تو بچہ ابھی خود نہیں جانتا کہ ریاست کیا چیز ہے، تو اس کے دل میں کس طرح مدرسہ جانے کا شوق پیدا ہوگا۔ ہاں، اگر یوں کہا جائے کہ اگر تو مدرسہ جائے گا تو شام کے وقت تجھے کھیل کے لیے گوئے چوگان یعنی گیند بلا یا چڑیاں دوں گا، تو بچہ شوق سے مدرسہ جائے گا۔ جب وہ کچھ بڑا ہو تو اچھے لباس اور عمدہ چیزوں کا اس کو لالچ دیا جائے تاکہ وہ کھیل سے دستبردار ہو جائے۔ جب کچھ اور بڑا ہو تو سرداری اور ریاست کا وعدہ کر کے اس کو بتایا جائے کہ دنیا کی سرداری اور حکومت ہیچ ہے، کہ موت کے بعد یہ باقی رہنے والی نہیں ہے۔ اس وقت آخرت کی بادشاہی اور سرداری کی اس کو دعوت دے۔ ممکن ہے کہ مرید ابتدائی کار میں اخلاص عمل کی طاقت اور قدرت نہ رکھتا ہو، تو اس وقت اس کی اجازت دی جائے کہ مخلوق کی نگاہوں میں پسندیدہ اور محبوب بننے کے واسطے کوشش کرے، تاکہ اس ریا کے شوق میں کھانے پینے کا ذوق اس سے جاتا رہے۔ جب یہ بات حاصل ہو جائے اور مرید میں رونق پیدا ہو جائے کہ وہ خلق میں محبوب ہے، اس وقت اس کی رونق کی شکست کے لیے اس کو حکم دیا جائے کہ بازار میں جا کر گداگری کرے۔ جب وہ اس کو قبول کر لے، چند روز اس میں مصروف رہے، تو پھر اس کو گدائی سے منع کر کے پاخانہ، غسل خانہ وغیرہ صاف کرنے کی ہلکی خدمتوں میں لگا دے۔ اسی طرح جو صفات یعنی دنیاوی اس میں پیدا ہوں، بتدریج ان کا علاج کرے۔ ایک ہی بار تمام باتوں سے نہ روکے کہ وہ اس کو برداشت نہ کر سکے گا، البتہ وہ ریا اور نیک نامی کی آرزو میں تمام تکالیف اٹھا سکتا ہے۔ یہ تمام صفتیں سانپ اور بچھو کی طرح ہیں، اور ریا ان میں ازدہ کی مانند ہے جو ان سب کو نگل لیتا ہے۔ اسی لیے جب خطرات حقیقی کمال کے درجہ پر پہنچ جاتے ہیں تو ریا کی صفت ان سے نابود ہو جاتی ہے۔ عیوب نفس اور بیماری دل کی شناخت۔ اے عزیز، معلوم ہونا چاہیے کہ بدن، ہاتھ، پاؤں اور آنکھ کی صحت اسی وقت معلوم ہو سکتی ہے کہ ہر ایک عضو سے اس کا کام بخوبی انجام پائے۔ مثلاً آنکھیں اچھی طرح دیکھتی ہوں، پیر خوب چلتے ہوں، اسی طرح دل کی صحت بھی اسی وقت معلوم ہوگی۔ وہ جس کام کے لیے بنایا گیا ہے اور جس کام کی اس کو ضرورت ہے وہ اس پر آسان ہو، آسانی سے ان کاموں کو انجام دے، اور وہ ان چیزوں کو درست رکھتا ہو جو اس کی اصل فطرت اور سرشتہ ہیں۔ اس باتوں کو دو چیزوں سے معلوم کیا جا سکتا ہے، ایک ارادت اور دوسرے قدرت۔ ارادت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ سے زیادہ کسی چیز کی محبت نہ رکھتا ہو، کیونکہ حق تعالیٰ کی معرفت دل کی غذا ہے۔ جس طرح کھانا جسم کی غذا ہے، جب بھوک نہ رہے یا بدن کمزور ہو تو وہ انسان بیمار ہے۔ اسی طرح جب دل میں خداوند تعالیٰ کی معرفت اور محبت نہ رہے یا بہت کم ہو جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ بیمار ہو گیا ہے۔ اس لیے خداوند تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، کہہ دیجئے کہ اگر تم ماں باپ، بچوں، بیٹوں اور قرابت داروں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور جہاد سے زیادہ دوست رکھتے ہو تو خدا کا حکم آنے تک ٹھہرو اور دیکھو۔ یہ تو ارادت کے سلسلہ میں تھا۔ قدرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس پر آسان ہو اور تکلف کی حاجت نہ ہو، بلکہ خود ذوق و شوق پیدا ہو۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے، بس جب کوئی شخص اپنے اندر یہ ذوق و شوق نہ پائے تو سمجھ لے کہ اس کا دل بیمار ہے، اور اس کی بیماری کی صحیح نشانی اور علامت اس کا علاج کرنا چاہیے۔ شاید وہ سمجھے کہ وہ یہ قدرت رکھتا ہے، اور واقعی میں یہ بات نہ ہو کہ انسان اپنے آپ کو پہچان نہیں سکتا۔ اس کے پہچاننے کے 4 طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ کسی کامل مرشد کی خدمت میں حاضر رہے تاکہ وہ اس کے احوال پر نظر کر کے اس کے عیوب کو ظاہر کرے، اور ایسا شخص اس زمانہ میں نادر و کمیاب ہے۔ دوسرا یہ کہ اپنے آپ ایک مشفق اور دوست کو اپنا نگران مقرر کرے جو محض اس کی خاطرداری سے اس کے عیوب کو نہ چھپائے اور نہ حسد کے باعث ان میں اضافہ کرے۔ ایسا شخص بھی کامیاب ہے۔ شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں اٹھتے بیٹھتے؟ آپ نے جواب دیا کہ وہ میرا عیب مجھ پر ظاہر نہیں کرتے، پھر ان کے پاس بیٹھنے سے کیا فائدہ؟ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے بارے میں دشمن کی بات سنیں، کیونکہ دشمن کی نظر ہمیشہ عیب پر پڑتی ہے، خواہ دشمنی میں مبالغہ بھی کرے، اس کی بات راستی سے خالی نہیں ہوتی۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کے حال پر نظر کریں، اور جب کسی کا عیب دیکھے تو خود اس سے حذر کرے اور خیال کرے کہ وہ خود بھی ایسا ہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے دریافت کیا، آپ کو یہ ادب کس نے سکھایا؟ انہوں نے فرمایا کہ جب میں نے کسی کی کوئی برائی دیکھی تو میں خود اس سے حذر کرنے لگا۔
मालूम होना चाहिए कि जो बड़ा अहमक होगा वही अपने बारे में नेक गुमान होगा, और जो होशमंद होगा वो अपने बारे में बदगुमान रहेगा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से दरियाफ्त किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकों के राज यानी उनकी इलामात से तुमको आगाह किया है। तुमने इन इलामात में से कोई इलामत मुझ में पाई है? बस लाजिम है कि हर शख्स अपना ऐब तलाश करे, क्योंकि जब तक मर्ज ना मालूम होगा वो इलाज ना कर सकेगा, और तमाम इलाज ख्वाहिश और शहवत की मुखालिफत पर मबनी है। चुनाचे अल्लाह ताला का इरशाद है, और जिसने बाज रखा नफ्स को ख्वाहिश से, बस बिल यकीन जन्नत उसकी आरामगाह है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गज़वा से वापस तशरीफ लाते तो सहाबा कराम से फरमाते कि हम छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ वापस आए हैं। सहाबा ने दरियाफ्त किया कि वो कौन सा जिहाद है? आपने फरमाया, नफ्स के साथ जिहाद करना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि नफ्स के बारे में मुशक्कत मत उठाओ और उसकी हाजत रवाई मत करो। खुदावन ताला की नाफरमानी में कि कयामत के दिन वो तुझसे मुहासिबा करेगा और तुझ पर लानत करेगा, और तेरे अज़ा एक दूसरे पर लानत करेंगे। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि हर मुंहज़ोर और सरकश जानवर की निस्बत नफ्स से सरकश सख्त लगाम का मुख्ताज है। शेख सिरी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि 40 साल से मेरा नफ्स चाहता है कि शहद के साथ रोटी खाऊं, लेकिन मैंने अब तक नहीं खाया है। शेख इब्राहिम खवास रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं कोहे लगाम पर जाता था, वहां अनार कसरत से थे। मुझे अनार खाने का शौक हुआ। मैंने एक अनार तोड़ा, वो तुर्श निकला। मैंने उसको यूं ही छोड़ दिया और वहां से आगे बढ़ गया। मैंने एक शख्स को देखा कि जमीन पर पड़ा है, भीड़ें उसको काट रही हैं। मैंने उस शख्स को सलाम किया और उसने जवाब में वाह अलैकुमुस्सलाम या इब्राहिम कहा। मैंने उस शख्स से दरियाफ्त किया कि आपको मेरा नाम किस तरह मालूम हो गया? उन्होंने जवाब दिया कि जो कोई खुदा को पहचान ले तो फिर कोई चीज उससे मख्फी नहीं रहती है। मैंने कहा कि आपको खुदावंद ताला के हुजूर में एक निस्बत हासिल है, बस आप दुआ क्यों नहीं करते कि वो इन भीड़ों को आपसे दफा फरमा दे? उन्होंने फरमाया, तुम इससे निस्बत रखते हो, फिर तुम दुआ क्यों नहीं मांगते कि अनार खाने का शौक तुमसे दूर फरमा दे, क्योंकि इस शौक से आखिरत में जरर पहुंचेगा और जंबूरों की ये अजियत फकत दुनिया तक है। ऐ अजीज, मालूम होना चाहिए कि अनार अगरचे मुबाह है, लेकिन जो साहिबाने एहतियात हैं उनकी नजर में है कि ख्वाहिश वो हलाल चीज की हो या हराम की यकसा है। अगर नफ्स को हलाल से नहीं रोका जाएगा और बकदरे जरूरी पर कनात नहीं की जाएगी तो फिर यकीनन नफ्स हराम की तलब करेगा। इसी वजह से बुजुर्गान दीन ने मुबाहात की ख्वाहिश को भी अपने लिए मसदूद कर दिया था ताकि हराम ख्वाहिशों से महफूज रहें। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि 70 बार हलाल चीजों को इसलिए तरक करता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं किसी हराम शय में मुब्तिला हो जाऊं। दूसरा सबब यह है कि जब नफ्स दुनिया की मुबाह चीजों से परवरिश पाता है तो दुनिया की ख्वाहिश उसके दिल में पैदा होती है और फिर दुनिया उसके लिए बहिश्त बन जाती है और मौत उस पर दुश्वार बन जाती है। दिल में गफलत पैदा होती है, जिक्र इलाही और मुनाजात से उसको हलावत हासिल नहीं होती। मुबाह चीजें अगर नफ्स को ना दो तो सरकशी करता है, और जब इंसान दुनिया से बेजार होता है तो आखिरत की नेमतों का शौक पैदा होता है। इस वक्त गम और शिकस्तगी की हालत में एक तस्बीह उसके दिल पर इस कदर असर करेगी कि खुशी और आसाइश की हालत में वो तस्बीह असर नहीं करती। नफ्स की मिसाल बाज की सी है जिसको तरबियत करने के लिए घर में लाते हैं, पालते हैं और उसकी आंखें सी देते हैं ताकि घर की चीजों से मानूस ना हो। फिर थोड़ा थोड़ा गोश्त उसको खिलाते हैं ताकि वो बाजार से खूब मानूस ना हो जाए और उसका मुती बन जाए। इसी तरह नफ्स जब तक अल्लाह ताला से उनसियत न पैदा कर ले, मुरीद को तमाम आदतों से बाज रखे और आंख, कान और जुबान का रास्ता बंद कर ले। तन्हाई, भूख, खामोशी और बेदार रहने की मशक उससे ना कराई जाए कि इब्तिदाई कार में ये बात उस पर दुश्वार होगी, जिस तरह बच्चा पर ये बातें दुश्वार होती हैं। और जब बच्चा का दूध छुड़ा दिया जाता है तो फिर अगर जबरदस्ती भी उसको दूध दें तो वो नहीं पीता। इंसान की रियासत का भी यही अंदाज है कि जिस चीज से दिल खुश होता हो उसको छोड़ दे और जो चीज उस पर गालिब हो उसके खिलाफ करे। बस जो शख्स जाहो हशमत से दिल शाद होता है उसको तरक कर दे, और जिसको मालो ज़र से फरत होती है वो माल को खर्च करे। इसी तरह हर उस चीज को जो खुदावंद ताला की मोहब्बत के सिवा उसके लिए आराम का मौजिब है
اور اس کے لیے آرام گاہ بنی ہوئی ہے، اس کو اپنی ذات سے جدا کر دے اور ایسی چیز سے دل لگائے جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہ سکتی ہو، اور ایسی چیز کو جس سے مرنے کے بعد بچھڑ جائے گا خود اپنے اختیار سے اس کو چھوڑ دے۔ خداوند تعالیٰ اس کا رفیق اور ساتھ ہی رہے گا۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اور فرمایا، اے داؤد علیہ السلام، میں تیرا ساتھی ہوں، تو میرا رفیق بن۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں القاء کیا کہ جس چیز کو چاہے دوست رکھو، لیکن آخرکار اس سے تمہاری جدائی ہے۔ خلق نیک کی علامت۔ جاننا چاہیے کہ نیک عادت کی علامات یہ ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں مومنوں کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ بے شک ایمان والے مراد کو پہنچے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں اور وہ کسی بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے، اور جو زکوٰۃ دیتے اور بھلائی کا کام کرتے ہیں، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور فرمایا گیا، توبہ والے، عبادت والے، سراہنے والے، روزے والے، رکوع والے، سجدے والے، بھلائی کے بتانے والے اور برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی حدیں نگاہ رکھنے والے، اور خوشی سناؤ مسلمانوں کو۔ اور ارشاد ہوا ہے کہ اور رحمان کے وہ بندے کے زمین پر آہستہ چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام۔ اور وہ جو رات کاٹتے ہیں آپ اپنے رب کے لیے سجدہ اور قیام میں۔ اور جو کچھ منافقوں کی علامتیں بیان کی گئی ہیں وہ سب کے سب خوبِ بد کی علامتیں ہیں۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرماتے ہیں، میری تمام تر ہمت نماز، روزہ اور عبادت ہے، اور منافق کی تمام تر ہمت طعام و شراب یعنی کھانا پینا ہے جیسے جانور۔ حضرت عاصم اسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن فکر اور عبرت میں مشغول رہتا ہے، اور منافق سوائے خداوند تعالیٰ کے ہر ایک سے ڈرتا ہے۔ اسی طرح مومن ہر ایک سے نا امید ہو سکتا ہے مگر خداوند تعالیٰ سے نا امید نہیں ہوتا۔ منافق ہر ایک سے امید رکھتا ہے مگر حق تعالیٰ سے امید نہیں رکھتا۔ مومن اپنا مال دین کے لیے فدا اور قربان کرتا ہے، اور منافق اپنا دین مال پر قربان کر دیتا ہے۔ مومن عبادت کرتا ہے اور روتا ہے، اور منافق گناہ کرتا ہے اور ہنستا ہے۔ مومن تنہائی اور خلوت کو پسند کرتا ہے، اور منافق صحبت اور میل جول سے رغبت رکھتا ہے۔ گویا مومن کشتکاری کرتا ہے اور کبھی کاٹنے کی امید رکھتا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ نیک خو وہ ہے جو شرمیلا، کم گو، راست گو، دوسروں کی بلائی چاہنے والا، جلد رنجیدہ نہ ہونے والا، بندگی بہت زیادہ کرنے والا، کم غلطی کرنے والا، اور بہت کم فضول باتوں میں پڑنے والا ہوتا ہے۔ وہ دوسرے تمام لوگوں کا بھی خواہ دوسروں کے حقوق کے سلسلہ میں نیک کردار، شفیع اور باوقار ہوتا ہے۔ اس کو امیدیں اور لالچ بہت کم ہوتا ہے۔ وہ صبر کرنے والا، متین، کانے، شاکر، بردبار، رقیق القلب، کوتاہ سخن ہوتا ہے۔ نہ بڑی باتیں زبان سے نکالتا ہے، اور نہ کسی کی چغلی کھاتا ہے، نہ کسی کو گالی دیتا ہے، اور نہ کسی پر لعنت بیچتا ہے، نہ کسی کی غیبت کرتا ہے۔ اس میں اجرت پسندی نہیں ہوتی، اور نہ وہ کسی سے کین و وحد رکھتا ہے۔ خوش رو، کشادہ پیشانی اور خوش زبان ہوتا ہے۔ اس کی دوستی، اس کی دشمنی، اس کی خوشی اور اس کی ناراضگی صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، اور بس۔ جاننا چاہیے کہ بہت سے اخلاق حسنہ اور نیک عادتیں صرف ایک تحمل اور بردباری کے اندر موجود ہیں۔ جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت کچھ دکھ پہنچائے گئے، کفار نے بڑی ایذائیں دی، یہاں تک کہ آپ کے دندان ہائے مبارک بھی شہید کر دیے، لیکن انتہائی بردبار اور تحمل کے باعث آپ نے ان کے حق میں یہی فرمایا کہ الہی ان پر رحم فرما کہ یہ جانتے نہیں ہیں۔ آپ نے ان کے حق میں رحمت کی دعا فرمائی۔ شیخ ابراہیم ادم رحمت اللہ علیہ ایک بار جنگل میں گئے۔ کچھ دیر بعد ایک سپاہی ان کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ تم غلام ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ اس نے کہا کہ مجھے آبادی کا پتہ بتاؤ۔ آپ نے قبرستان کی طرف اشارہ کر دیا اور کہا کہ وہاں آبادی ہے۔ لشکری نے ان کے سر پر ڈنڈا مارا، ان کے سر سے خون بہنے لگا۔ سپاہی ان کو پکڑ کر شہر لے آیا۔ لوگوں نے جب آپ کو دیکھا تو سپاہی سے کہا، اے بے وقوف، یہ تو ابراہیم ادم بزرگ صوفی ہیں۔ لشکری یہ سنتے ہی گھوڑے سے اتر پڑا اور ان کی پابوسی کی اور کہا کہ میں آپ کا غلام ہوں، لیکن یہ بتائیے کہ آپ نے مجھے کیوں بتایا تھا کہ میں غلام ہوں؟
آپ نے کہا کہ میں نے اس وجہ سے کہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ لشکری نے کہا کہ جب میں نے آبادی کے بارے میں دریافت کیا تھا تو آپ نے قبرستان کی طرف اشارہ کیوں کیا تھا؟ آپ نے فرمایا اس لیے کیا تھا کہ شہروں کی یہ آبادی تو ایک دن ویران ہو جائے گی۔ لشکری نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ جب میں نے ڈنڈا سے آپ کا سر پھوڑ دیا تھا تو آپ نے مجھے دعا کیوں دی تھی؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم تھا کہ دعا دینے میں 2 ثواب ہیں۔ میں نے یہ بات پسند نہیں کی کہ تم سے مجھے نیکی اور ثواب حاصل ہو اور اس کے عوض مجھ سے تم کو بدی یعنی بد دعا حاصل ہو۔ شیخ ابو عثمان حیری رحمت اللہ علیہ کو ایک دعوت میں بلایا گیا تاکہ ان کے تحمل کی آزمائش کی جائے۔ چنانچہ جب وہ صاحب خانہ کے یہاں پہنچے تو اس نے ان کو اندر نہیں جانے دیا اور کہا کہ کھانا ختم ہو چکا ہے۔ یہ سن کر آپ واپس تشریف لے آئے۔ آپ نے ابھی کچھ راستہ طے کیا تھا کہ صاحب خانہ آپ کے پیچھے پہنچا اور آپ کو واپس لے آیا لیکن پھر لوٹا دیا۔ اسی طرح کئی بار آپ کو بلایا اور واپس کر دیا۔ آخرکار صاحب خانہ نے کہا کہ واقعی آپ ایک عظیم جواں مرد ہیں۔ آپ نے اس شخص سے کہا کہ یہ جو کچھ تم نے دیکھا ہے یہ تو کتے کی عادت ہے کہ جب اس کو بلاتے ہیں وہ بلانے پر آ جاتا ہے اور جب اس کو دھتکارتے ہیں تو واپس ہو جاتا ہے، بس یہ کوئی قابل قدر بات تو نہیں۔ ایک اور واقعہ، ایک بار آپ کے سر پر ایک چھت سے بہت سی خاک کسی نے ڈال دی۔ آپ نے اپنے کپڑوں سے اس خاک کو جھاڑ دیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ شکر کس بات کا ادا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جو آگ میں ڈالے جانے کا مستحق ہو، جس کے سر پر آگ ڈالنا چاہیے، اگر اس کے سر پر خاک ڈالی جانے پر ہی اکتفا کیا جائے تو کیا شکر کا مقام نہیں ہے؟ نقل ہے کہ بزرگوں میں سے ایک بزرگ کا رنگ کالا تھا۔ ان کے گھر کے سامنے ایک حمام تھا۔ جب آپ حمام میں جاتے تو اس کو خالی کرایا جاتا تھا۔ ایک روز حسب معمول جب آپ حمام میں گئے تو حمامی کی غفلت سے ایک دہقان وہاں رہ گیا تھا۔ اس نے جب ان کو دیکھا تو سمجھا کہ یہ شخص حمام کے خدمتگاروں میں سے کوئی ہے۔ تب اس نے کہا کہ اٹھ اور پانی لا۔ آپ نے پانی لا کر رکھ دیا۔ پھر اس نے کہا کہ ملنے کے لیے مٹی لا۔ اسی طرح آپ اس کے کام کرتے رہے۔ جب حمامی آیا اور اس نے دہقان کی آواز سنی تو وہ آپ کے خوف سے حمام سے بھاگ گیا۔ جب آپ حمام سے باہر آئے تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ حمامی سے کہو کہ نہ بھاگے، کہ خطا تو اس شخص کی ہے جس نے فرزند کے نطفہ کو ایک سیافام کنیز کے رحم میں ڈالا۔ اس میں حمامی کا کیا قصور ہے؟ شیخ عبداللہ خیاط ایک بڑے بزرگ شخص تھے۔ ایک آتش پرست ان سے کپڑے سلواتا اور ہر بار اجرت میں کھوٹا درہم ان کو دے دیتا اور وہ اس کو لے لیتے۔ ایک بار یہ کہیں گئے ہوئے تھے، شاگرد نے آتش پرست سے کھوٹا درہم نہ لیا۔ جب عبداللہ خیاط واپس آئے اور ان کو یہ معلوم ہوا تو آپ نے شاگرد سے کہا کہ تم نے کھوٹا درہم کیوں نہیں لیا؟ کئی سال سے وہ مجھے کھوٹی نقدی دیتا ہے اور میں خاموشی سے لے لیتا ہوں تاکہ وہ یہ کھوٹا سکہ کسی دوسرے مسلمان کو نہ دے۔ منقول ہے کہ اویس کرنی رحمت اللہ علیہ جب کہیں جاتے تو لڑکے آپ کو پتھر مارتے۔ وہ فرماتے کہ لڑکو چھوٹے چھوٹے پتھروں سے مجھے مارو، کہیں میرا پیر نہ ٹوٹ جائے۔ اگر پیر ٹوٹ گیا تو نماز میں قیام کس طرح کروں گا؟ آتب بن قیس رحمت اللہ علیہ کو ایک شخص گالیاں دیتا ہوا ان کے ساتھ ہو گیا اور بالکل خاموش رہے۔ جب یہ اپنے محلہ کے قریب پہنچے تو رک گئے اور اس شخص سے کہا کہ اگر کوئی گالی باقی ہے تو وہ بھی دے دو، کیونکہ جب میرے متعلقین سنیں گے تو وہ تم کو ایذا دیں گے۔ ایک عورت نے شیخ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ اے ریاکار، آپ نے کہا اے خاتون، بصرہ کے لوگ میرا نام بھول گئے تھے، تو نے اس نام کو تلاش کر لیا۔ کمال حسن خلق کی علامت۔ کمال حسن خلق کی علامت وہ ہے جو بزرگان دین کہتے تھے، اور یہ صفت ان لوگوں کی ہے جو خود کو بشریت سے پاک کر لیتے ہیں اور حق تعالیٰ کے سوا کسی اور کو نہ دیکھیں اور ہر ایک فعل کو خداوند تعالیٰ سے منسوب کریں۔ جو شخص اس صفت سے پاک و صاف نہ ہو اس کو اپنے بارے میں نیک ہوئی کا گمان نہیں کرنا چاہیے۔ بچوں کی تادیب و تربیت۔ معلوم ہونا چاہیے کہ فرزند ماں باپ کے پاس خداوند تعالیٰ کی امانت ہے اور اس کا دل ایک نفیس گوہر ہے جو موم کی مانند ہے، نقش کو قبول کر لیتا ہے اور اس پر کوئی نقش موجود نہیں ہے۔ اس کی مثال ایک پاک زمین کی ہے، جب تم اس میں بیج بو گے تو وہ اگے گا، پس تم اگر اس میں نیکی کا تخم بو گے تو اس سے دین و دنیا کی سعادت کا پھل حاصل ہوگا۔ ماں باپ اور استاد اس کے ثواب میں شریک رہتے ہیں، اگر اس کے برخلاف ہوگا تو وہ بدبخت ہے۔ جو کچھ برا کام وہ کرے گا اس میں یہ لوگ یعنی ماں باپ اور استاد
اس کے شریک ہیں۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے، خود کو اور اپنے اہل کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اور بچے کو دوزخ کی آگ سے بچانا دنیا کی آگ سے بچانے سے زیادہ ضروری ہے۔ یہ بات ادب اور نیک اخلاق سکھانے سے حاصل ہوگی۔ اس کو بری صحبت سے بچائیں کہ ساری آفتیں صحبت بد سے پیدا ہوتی ہیں۔ بس اچھے کپڑے اور اچھے کھانے کا اس کو عادی نہ کریں، تاکہ اگر کبھی میسر نہ ہو سکے تو وہ اس پر صبر نہیں کر سکے گا اور اپنی تمام عمر اس کی تلاش میں ضائع کر دے گا۔ چاہیے کہ اس بات کی کوشش کریں کہ اس کی داعیہ صالح، نیک اتوار اور حلال روزی کمانے والی ہو، کیونکہ داعیہ کی خوئے بد اس میں اثر کرتی ہے، اور جو دودھ حرام سے حاصل ہو وہ ناپاک ہے۔ جب اس حرام دودھ سے اس بچہ کا گوشت پوست بنے گا تو بلوغ کے بعد اس کا اثر ظاہر ہوگا۔ جب بچہ بولنے لگے تو اس کو اللہ کا نام سکھایا جائے۔ جب ایسا ہو کہ وہ بعض چیزوں سے شرمائے تو یہ اس امر کی بشارت ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ عقل کا نور اس میں پیدا ہو گیا ہے۔ جب شرم کو اس نے اپنا محافظ ٹھہرایا تو وہ اس کو ہر بری چیز سے روکے گا۔ بچہ میں سب سے پہلے کھانے کا شوق پیدا ہوتا ہے، لہٰذا لازم ہے کہ اس کو کھانا کھانے کے آداب سکھائیں، تاکہ وہ سیدھے ہاتھ سے کھائے اور بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرے۔ جلدی نہ کھائے، اچھی طرح لقمے چبائے، دوسروں کے نوالوں پر نظر نہ کرے، اپنے سامنے سے لقمہ اٹھائے، اور جب تک ایک نوالا نہ نکل لے دوسرا نوالا نہ لے۔ کھانے سے ہاتھوں کو نہ لے سے اور نہ کپڑے خراب کرے۔ کبھی کبھی اس کو روکھی روٹی بھی کھلائیں، تاکہ وہ ہمیشہ سالن کا طالب نہ ہو۔ بچہ کے سامنے بسیار خواری کی مذمت کریں اور بتائیں کہ یہ کام جانوروں اور احمقوں کا ہے، اور اس کے سامنے پیٹو بچہ کی مذمت کی جائے اور با ادب بچہ کی تعریف کریں، تاکہ اس کی تعریف سن کر اس میں حمیت پیدا ہو اور وہ خود بھی اس پر عمل کرنے لگے۔ اس کے سامنے سفید لباس کی تعریف کریں، ریشمی اور رنگین کپڑوں کی برائی بیان کریں۔ بتائیں کہ آرائش عورتوں اور معشوقوں کا طریقہ ہے اور خود کو سنوارنا مہندسوں کا کام ہے، کیونکہ جب وہ ایسے لوگوں کو دیکھے گا تو خود بھی بگڑے گا اور ان جیسا شوق اس میں پیدا ہوگا۔ بچہ کو بری صحبت سے بچائیں، ورنہ وہ ڈھیٹ، بے حیا، چور، دروغ کو، گستاخ اور بے ادب ہو جائے گا، اور پھر یہ روش مدت دراز تک اس سے ترک نہ ہوگی۔ بچہ کو جب مکتب میں بھیجیں اور وہ قرآن پاک پڑھنے لگے تو نیک لوگوں کی حکایتیں اور صحابہ کرام کی سیرت سے اس کو آگاہ کریں۔ ایسے اشعار اس کو نہ پڑھنے دیں جن میں حسن و عشق اور عورتوں کا ذکر ہو، اور ایسے استاد کے پاس اس کو نہ جانے دیں جو یہ کہتا ہو کہ ایسے عشقی اشعار سے تیزی طبع پیدا ہوتی ہے۔ ایسا استاد ادب آموز نہیں ہے بلکہ ابلیس ہے کہ وہ فساد کا بیج بچہ کے دل میں بو رہا ہے۔ جب بچہ اچھا کام کرے اور خوش اخلاق بنے تو اس کی تعریف کریں اور ایسی چیز اس کو دیں جس سے اس کا دل خوش ہو۔ دوسرے لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کریں۔ اگر بچہ غلطی کرے تو 1-2 مرتبہ انجان بن جائیں، یعنی اس کی گرفت نہ کریں، تاکہ وہ بے شرم اور ڈھیٹ نہ بن جائے، خصوصاً جب کہ وہ اپنی غلطی کو چھپاتا ہو، کیونکہ بار بار ٹوکنے اور سرزنش کرنے سے وہ بے شرم بن جائے گا اور پھر اس کی جھجک دور ہو جائے گی اور وہ کھلم کھلا ایسی تکثیر کرنے لگے گا۔ اگر وہ عمدن پھر ایسی غلطی کرے تو ایک بار خلوت اور تنہائی میں اس کو سرزنش کریں اور تنبیہ کریں کہ آئندہ کسی کے سامنے ایسا کام نہ کرے کہ رسوا ہوگا، اور بتائیں کہ اس کی قدر و منزلت ختم ہو جائے گی۔ باپ کو چاہیے کہ بیٹے کے ساتھ بزرگی سے رہے، اپنی بزرگی اور وقار کو قائم رکھیں اور اس کو ماں باپ کے خوف سے آگاہ کریں، یعنی بتائیں کہ ماں باپ سے ڈرنا چاہیے۔ بچہ کو دن میں سونے نہ دیں کہ وہ سست ہو جائے گا۔ رات کو اسے نرم بستر پر نہ سلائیں تاکہ اس کا جسم مضبوط بنے۔ تمام دن میں 1 گھنٹہ اس کو کھیل کی اجازت دیں تاکہ وہ رنجیدہ خاطر نہ ہو کہ اس تنگ دلی سے اس میں بدخوئی پیدا ہوگی اور وہ غبی بن جائے گا۔ اس کو تواضع سکھائیں، دوسرے بچوں کے ساتھ اس کو لاف زنی نہ کرنے دیں، اس کو دوسرے سے کچھ نہ لینے دیں، بلکہ اس کو بتائیں کہ وہ خود دوسروں کو کچھ نہ کچھ دے۔ اس کو بتائیں کہ کسی سے کچھ لینا فقیروں اور بے ہمتوں کا شیوا ہے۔ اس کو ہرگز اجازت نہ دیں کہ کسی سے روپیہ پیسہ قبول کرے، یہ اس کی ابتری اور خرابی کا باعث ہوگا۔ اس کو اس امر کی تعلیم دیں کہ لوگوں کے روبرو نہ چھینکے، نہ تھوکے اور ان کی طرف بیٹھ کر پیشاب نہ کرے، بلکہ ان کے سامنے ادب سے بیٹھے، ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر نہ بیٹھے کہ یہ سستی کی علامت ہے۔ بہت زیادہ باتیں اس کو نہ کرنے دیں۔ اسی طرح قسمیں نہ کھائے، بغیر سوال کے جواب نہ دیں، یعنی باتیں نہ بنائے۔ جو اس سے بزرگ ہو اس کی تعظیم کرے، زبان کو گالی اور فحش باتوں سے
रोके। उसको तालीम दें कि अगर उस्ताद सजा दे तो उस सजा पर शोरो वावेला ना करे और ना किसी सिफारिशी को सजा से बचने के लिए लाए, बल्कि उस्ताद की सजा पर सब्र करे। उसको बताएं कि तहम्मुल और बर्दाश्त जवां मर्दों का काम है और शोरो होगा औरतों और लड़कियों का शेवा है। जब लड़का 7 वर्ष का हो जाए तो उसको तहारत और नमाज का हुक्म नरमी के साथ दें। जब 10 साल का हो जाए और वो नमाज न पढ़े तो उसको मारें और नमाज पढ़ाएं। चोरी, हरामखोरी और दरोगोई की बुराई उस पर जाहिर करें। ऐसी परवरिश और तरबियत के बाद इन आदाब की खूबियां उस पर जाहिर करें ताकि वो उसमें असर करें। उसको बताएं कि खाना खाने से मकसूद ये है कि इंसान को इबादत की कुव्वत हासिल हो। बताएं कि दुनिया से गर्ज ज़ाते आखिरत है, कि दुनिया बेवकाफ है, मौत यकायक आ जाती है। बस दाना और बीना वो शख्स है जो दुनिया से ज्यादा आखिरत फराहम करे ताकि बहिश्त में उसको जगह मिले और खुदा की खुशनुदी उसको हासिल हो। उसके सामने बहिश्त और दोज़ख का अहवाल बयान करना चाहिए और सवाब व अजाब की हकीकत उसको समझाएं। जब अव्वल उसकी अदब के साथ परवरिश करेंगे तो ये बातें उसके दिल में अनमिट हो जाएंगी, यानी उसके दिल पर नक्श कल हजर हो जाएंगी। और अगर उसको आजाद मुतलकल अनान छोड़ दिया जाएगा तो उसका हाल ऐसा होगा जैसे खाक दीवार से गिरती है। शेख साहल तस्तरी ने फरमाया है कि जब मेरी उम्र 3 साल की थी तो मैं अपने मामू मोहम्मद बिन सवार रहमतुल्लाह ताला अलैह को जब वो नमाज पढ़ते देखता रहता था। एक बार उन्होंने मुझसे कहा, ऐ लड़के, तू उस खुदा को जिसने तुझे पैदा किया है याद नहीं करता? मैंने कहा, किस तरह याद करूं? उन्होंने फरमाया कि रात को सोते वक्त 3 बार यूं कहूं, खुदा मेरे साथ है, खुदा मुझे देखता है। चुनाचे कई रातें मैंने यही अमल किया। फिर उन्होंने मुझसे फरमाया कि हर रात में 11 बार कहा करो। आखिरकार उस जिक्र की हलावत मेरे दिल में पैदा हो गई। जब इसी तरह 1 साल गुजर गया तो उन्होंने मुझसे फरमाया, जो कुछ मैंने तुमको बताया है उसको अपनी तमाम जिंदगी में याद रखो। मैंने चंद साल इस जिक्र को किया, यहाँ तक कि उसकी हलावत मेरे दिलो दिमाग में पैदा हो गई। फिर एक दिन मामू ने मुझसे फरमाया कि जब हक ताला किसी को देखता है उसको चाहिए कि उसकी नाफरमानी ना करे। खबरदार, ऐ लड़के, गुनाह ना कर, क्योंकि खुदा तुझे देखता है। इसके बाद मुझे मोल्लम के सुपुर्द कर दिया गया, लेकिन वहां मेरा दिल परागंदा रहता था। लिहाजा मैंने कहा, मुझे मकतब में 1 साल से ज्यादा के लिए ना भेजा जाए। चुनाचे ऐसा ही हुआ। 7 वर्ष की उम्र में मैंने कुरान पाक खत्म कर लिया। जब मैं 10 वर्ष का हुआ तो मेरा ये मामूल बन गया कि मैं हमेशा रोजा रखता और जौ की रोटी खाता था। 12 वर्ष की उम्र तक मेरा यही हाल रहा। जब मेरी उम्र का 13वां साल शुरू हुआ तो एक मुश्किल मसला मेरे दिल में पैदा हुआ कि मैं इसके हल के लिए बसरा गया। वहां के तमाम आलिमों से वो मुश्किल हल ना हुई। मुझे मालूम हुआ कि इबादान में एक आलिम मुब्तहर हैं, उनसे वो मसला हल होगा। चुनाचे मैं वहां गया, उन्होंने उस मसला को हल कर दिया। चंद रोज मैं उनके पास मुकीम रहा, फिर दस्तर वापस आ गया। यहाँ मैंने 1 दिरहम के जौ खरीदे। इफ्तार के वक्त जौ की रोटी बगैर सालन के खाया करता था। साल भर के लिए 1 दिरहम के जौ काफी होते थे। फिर मैंने इरादा किया कि 3 दिन के बाद कुछ खाया करूं। जब मैं उसका आदी हो गया और उसकी ताकत पैदा हो गई तो 5 दिन रात, फिर 7 शबाना रोज भूखा रहने लगा। आखिरकार 25 दिन तक भूखा रहने की ताकत मेरे अंदर पैदा हो गई। 20 बरस तक मेरी यही हालत रही। 20 शबाना रोज भूखा रहता और रात बेदारी में गुजारता। ये मुफीद हिकायत इस वास्ते लिखी गई ताकि मालूम हो कि जो काम बड़ा और अजीम हो उसकी आदत तिफली ही से डाली जाए। इब्तिदाई कार में मुरीद के लिए शराइत और राह दीन में रियाजत। ऐ अजीज, मालूम होना चाहिए कि जिसने मारिफत इलाही हासिल न की उसका एक सबब यह है कि उसने राह इलाही को तय नहीं किया, और उसका बायस ये होगा कि या तो उसको इस बात की तलब न थी या इसका मौजब ये होगा कि वो मारिफत इलाही से बेखबर रहा और उसका ईमान कामिल न था। क्योंकि जो कोई ये जानता है कि दुनिया कुदरतों से भरी हुई है और इसको कयाम नहीं है और इसके मुकाबले में आखिरत पायदार और पाक है, उसके दिल में ज्यादा आखिरत की जरूरत तलब पैदा होगी और ये काम इस पर ज्यादा दुश्वार ना होगा। बस इन तमाम बातों का सबब ज़ोफ़े ईमान है, और इस ज़ोफ़े ईमान का मौजिब ये है कि राह बतलाने वाले जो उलमाए परहेजगार हैं वो मफकूद हैं। जब रहबर ना हो तो रास्ता खाली रहेगा और लोग अपनी सादत के हुसूल से महरूम रहेंगे, और अब जो उलमा मौजूद हैं उन पर दुनिया की मोहब्बत गालिब है। जब ये खुद दुनिया तलबी में मसरूफ हैं
تو مخلوق کو دنیا سے روگرداں کر کے آخرت کی طرف کس طرح بلائیں گے؟ دنیا کی راہ آخرت کی راہ کے برخلاف اور برعکس ہے۔ دنیا اور آخرت میں اس قدر تفاوت ہے جیسا کہ مشرق اور مغرب میں۔ جب کوئی شخص دنیا سے نزدیک اور آخرت سے دور ہوگا لیکن اس کے دل میں شوق الہی پیدا ہو تو وہ اس فریق میں داخل ہو جائے گا جس کے بارے میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ بس آدمی کو چاہیے کہ پہلے وہ اس صحیح کے معنی معلوم کرے۔ صحیح سے مراد راستہ کا طے کرنا اور چلنا ہے۔ اس سلوک کے مرتبہ اول میں چند شرطیں ہیں جن کا بجا لانا ضروری ہے۔ اس کے بعد اس دستاویز کا وہ تمسک کر سکتا ہے۔ پھر وہ اپنی پناہ کے لیے ایک حصار بنائے۔ پہلی شرط اول یہ ہے کہ اپنے اور خداوند تعالیٰ کے درمیان جو حجاب ہے اس کو اٹھا دے تاکہ اس جماعت میں داخل نہ ہو جائے جس کے بارے میں ارشاد کیا گیا ہے۔ یہ حجاب 4 چیزوں سے پیدا ہوتا ہے: مال، جاہ، تقلید اور محبت۔ مال اس وجہ سے حجاب بنتا ہے کہ دل کا اس سے ہر دم تعلق رہتا ہے اور راہ حق اس وقت طے کی جا سکتی ہے جب کہ دل فارغ ہو۔ بس چاہیے کہ مال کو اپنے پاس سے دور کر دے، صرف بقدر ضرورت رہنے دے کہ بقدر ضرورت مال دل کی مشغولی کا سبب نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے اور اس کو شوق الہی ہے تو وہ راستہ جلد طے کرے گا۔ جاہ و حشمت کا حجاب اس وقت دور ہوگا کہ انسان اپنے لوگوں سے بھاگے اور ایسی جگہ پہنچے جہاں اس کو کوئی پہچانتا نہ ہو، اس لیے کہ صاحب شہرت ہمیشہ مخلوق کے ساتھ مشغول رہتا ہے اور اس کی ذات میں سرگرم رہتا ہے، اور جب مخلوق سے اس کو لذت حاصل ہوگی تو وہ درگاہ الہی میں نہیں پہنچے گا۔ تقلید اس وجہ سے حجاب ہے کہ جب کسی مذہب و مسلک کی تقلید کی اور مناظرہ کی باتیں گوش گزار ہوئیں تو پھر دوسری بات اس کے دل میں جا گزین نہیں ہوگی۔ بس چاہیے کہ ان سب باتوں کو فراموش کرے اور لا الہ الا اللہ پر ایمان لائے اور اپنے دل سے اس کی تحقیق کرے، اور تحقیق یہ ہے کہ اس کا سوائے خدا تعالیٰ کے اور کوئی معبود نہ رہے، اور جس پر حرص و ہوا کا غلبہ ہے تو اس کا معبود وہی ہے۔ جب یہ حال حقیقت بن جائے تو دوسرے امور کا کشف مجاہدے اور ریاضت میں تلاش کرے، بحث و جدل سے بالکل بے تعلق ہو جائے۔ معصیت بندہ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک بڑا حجاب ہے، کیونکہ جو شخص معصیت پر قائم رہتا ہے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس پر حق کس طرح آشکار ہو سکتا ہے، خصوصاً جب کہ وہ حرام روزی کھاتا ہو اور جو یہ ارادہ رکھتا ہو احکام شریعت بجا لانے سے قبل ہی دین و شرع کے اسرار اس پر ظاہر ہو جائیں۔ ایسے شخص کی مثال اس شخص جیسی ہے جو عربی زبان سیکھنے سے پہلے تفسیر و قرآن پڑھنا چاہتا ہو، اور جب یہ حجابات اس سے دور ہو جائیں گے تو وہ اس شخص کی مانند ہوگا کہ طہارت کر کے نماز ادا کرنے کے لائق ہوا۔ اب اس کو صرف ایک امام کی ضرورت ہے جس کی وہ اقتدا کرے، اور وہ مرشد ہے، کیونکہ بغیر مرشد کے اس راہ پر چلنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک راز خفیہ ہے اور شیطان کی راہیں راہ الہی کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، اور راہ ہائے باطل تو ہزاروں ہیں، راہ حق صرف ایک ہے۔ بغیر رہبر کے راہ طے کرنا پھر کیوں کر ممکن ہوگا؟ جب مرشد مل جائے تو اپنا کام اس کے سپرد کر دے، پھر اپنا اختیار باقی نہ رکھے، اور یقین کے ساتھ اس بات کو سمجھ لے کہ اپنی رائے ثواب کے مقابل میں مرشد کی غلط رائے میں بھی بڑی منفعت ہے۔ اگر اپنے مرشد سے کوئی ایسا کام دیکھے جس کی بظاہر وجہ سمجھ میں نہ آئے تو اس وقت حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کرے کہ وہ حکایت پیر و مرید ہی کے لیے ہے، کیونکہ مشائخ ایسے بہت سے امور سے آگاہ ہوتے ہیں کہ مرید کی عقل ان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی۔ منقول ہے کہ حکیم جالینوس کے زمانے میں ایک شخص کی سیدھی انگلی درد کرنے لگی۔ ناقص اتباع اس انگلی پر دوائیاں لگاتے رہے لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ انگلی کے درد کو شانہ کے علاج سے کیا تعلق؟ آخرکار انگلی کا درد جاتا رہا۔ جالینوس نے پہچان لیا تھا کہ اصل میں عصب یعنی پٹھے کا خلل ہے۔ تمام اعصاب دماغ اور پشت سے نکلے ہیں۔ جو اعصاب بائیں جانب سے نکلتے ہیں وہ داہنی جانب آتے ہیں، اور جو داہنی جانب سے نکلتے ہیں وہ بائیں جانب آتے ہیں۔ مقصود اس مثال سے یہ ہے کہ مرید اپنے باطن میں کچھ تصرف نہ کرے۔ خواجہ ابو علی فارمدی مرشد امام غزالی سے میں نے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ ایک بار شیخ ابو قاسم گرگانی سے میں نے ایک خواب بیان کیا۔ وہ مجھ پر ناراض ہوئے اور 1 مہینہ تک مجھ سے بات چیت بند رکھی۔ اس کا سبب مجھے معلوم نہ ہو سکا۔ آخرکار خود انہوں نے فرمایا کہ اس خواب میں تم نے مجھ سے بیان کیا کہ تم شیخ ہو اور خواب میں مجھ سے ہم کلام ہو۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ میں شیخ کس طرح ہو گیا، تو انہوں نے فرمایا کہ
کہ اگر تمہارے دل میں یہ بات جاگزی نہ ہوتی تو خواب میں تمہاری زبان پر یہ بات نہ آتی۔ جب مرید اپنا کام شیخ کے سپرد کر دیتا ہے تو پھر اس کو اپنے حصار اور پناہ میں لے لیتا ہے تاکہ وہ آفتوں سے محفوظ رہے۔ اس حصار کی دیواریں 4 ہیں، ایک خلوت، دوسری خاموشی، تیسری بھوک، چوتھی بے خوابی یعنی شب بیداری۔ بھوک شیطان کا راستہ بند کر دیتی ہے، بے خوابی سے دل روشن ہوتا ہے، خلوت نشینی خلائق کی ظلمت کو دور کرتی ہے اور چشم و گوش کا راستہ بند کر دیتی ہے، اور خاموشی بےہودہ باتوں کو دل میں نہیں آنے دیتی۔ شیخ سہل تستری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، وہ حضرات جو ابدال کے مرتبے پر پہنچتے ہیں وہ خلوت، گرسنگی، خاموشی اور بے خوابی سے اس درجے پر پہنچے ہیں۔ جب مرید اشکال دنیوی سے الگ تھلگ ہو جائے تب سمجھنا چاہیے کہ اس نے سلوک میں قدم رکھا۔ اس کا پہلا قدم یہ ہے کہ راستے کے خطرات کو دور کرے۔ اس سے مراد بری صفتیں ہیں جو دل میں پیدا ہوتی ہیں اور ایسے افعال کی جڑیں جن سے خزر کرنا ضروری ہے، جیسے مال و جاہ کی حرص اور کھانے پینے کا شوق، مکر ربا وغیرہ سے باطن کا تعلق بھی قطع ہو جائے اور دل ان سے خالی ہو جائے۔ اگر کوئی مرید ایسا ہے کہ یہ تمام باتیں اس میں نہیں ہیں لیکن ایک چیز موجود ہے تو اس کو چاہیے کہ اس سے بھی قطع تعلق کرے، اس طرح پر جیسے اس کا شیخ مناسب خیال کرتا ہے۔ اس کا آئین اور طریقہ ہر شخص کے احوال کے اعتبار سے مختلف ہوگا۔ اس طرح جب زمین پاک ہو جائے تو شیخ اس میں تخم ریزی کرے۔ تخم ریزی سے مراد ذکر الہی ہے۔ جب دل ما سوائے اللہ سے خالی ہو گیا تو گوشے میں بیٹھ کر دل سے اور زبان سے اللہ اللہ کرے، اور یہاں تک یہ ذکر کرے کہ زبان خاموش ہو جائے اور دل ذکر کرتا رہے، پھر دل بھی خاموش ہو جائے اور اس کلمہ کے معنی دل پر اس طرح غالب آ جائیں کہ الفاظ کا دخل ختم ہو جائے، نہ عربی ہو نہ فارسی، کہ دل سے بولنا بھی بات کرنا ہے، اور گویائی اس تخم کا پوست ہے یعنی عین تخم نہیں ہے۔ پھر وہ معنی دل میں اس طرح نقش ہو جائے کہ دل اس سے بلا تکلف وابستہ ہو جائے، بلکہ ایسا عاشق ہو جائے کہ تکلف اور کوشش سے بھی اس کو دل سے نہ نکال سکے۔ حضرت شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ارشاد۔ حضرت شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے مرید سے کہا کہ جمعہ جمعہ تم میرے پاس آیا کرتے ہو، اگر ماں سوائے اللہ کا خیال اس عرصہ میں تمہارے دل میں آئے تو تمہارا میرے پاس آنا درست نہیں ہے۔ پس جب دل کو دنیاوی وسوسوں کے فساد سے نکال دیا اور یہ بیج یعنی ذکر دل میں بو دیا تو پھر کوئی چیز باقی نہیں رہے گی جو دل کے اختیار سے تعلق رکھتی ہو۔ بس اختیار یہیں تک تھا۔ اس کے بعد مرید انتظار کرے کہ پردہ غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے۔ یہ تخم عموماً ضائع نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس کو آخرت کی زراعت کا خیال ہو اس کو ہم بہت سا ثمر دیتے ہیں۔ مریدوں کے احوال مختلف، یہ ایک ایسا مقام ہے کہ اس مقام پر مریدوں کے احوال مختلف ہوا کرتے ہیں۔ کوئی مرید تو ایسا ہوگا کہ اس کلمہ کے معنی میں اس کو اشکال پیش آئے اور خیال باطن اس کے اندر پیدا ہوگا، اور کوئی ایسا ہوگا کہ اس وسوسے سے اس کو نجات حاصل ہوگی۔ فرشتے اور انبیاء علیہ السلام کی ارواح بہترین صورتوں میں اس کو نظر آئیں گی، حالت خواب میں بھی اور عالم بیداری میں بھی۔ اس کے بعد کچھ ایسی حالت ہو جاتی ہے جس کی تفصیل بیان کرنا توالد کا موجب ہے، اور نہ اس کے بیان کرنے سے کچھ حاصل ہے، کیونکہ یہ راستہ سلوک کا ہے، کہل و کال کا نہیں ہے۔ ہر ایک کو مختلف کیفیت پیش آئے گی، اس کو کہاں تک بیان کیا جائے۔ سالک کے حق میں مناسب یہی ہے کہ ان احوال کی کیفیت کسی سے نہ سنے، کیونکہ اس طرح اس کا دل کیفیت کے انتظار میں مشغول رہے گا، اور دل کی مشغولی حجاب بن جاتی ہے۔ علم کی پہنچ اور رسائی یہیں تک ہے۔ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ انسان اس پر ایمان لائے، اگرچہ اکثر علماء نے اس سے انکار کیا ہے، اور یہ لوگ علم رسمی کے خلاف جو بات ہوتی ہے اس کو باور نہیں کرتے۔ واللہ عالم۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔